امامہ باندھ لیا، جبا خبا پہن لیا اور کچھ تو اسٹائلش ہو گئے، میک اپ کر کے آ گئے، اور ایسا میک اپ کر کے آئے، بولے او بابا اہل بیت سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم لوگ کرتے ہی نہیں، ایسا دعویٰ کرتے جیسے ہم لوگ کرتے نہیں، ساری محبت ان کے گھر سے آئی ہے، ساری محبت ان کے گھر سے آئی ہے۔ ہم لوگ بھی محبت کرتے ہیں لیکن شیعوں کے طریقے میں نہیں کرتے ہیں، جو محبت مصطفیٰ نے بتایا ویسی محبت کرتے ہیں۔ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو انداز بتایا، ہم لوگ وہ سب کرتے ہیں، سواری نکالنا، اچھلنا کودنا، نالائقی کرنا، یہ مصطفیٰ نے تھوڑا نہیں بتایا، یہ تو معز الدولہ نے بتایا۔ تو تم کو معز الدولہ کا دین مبارک ہو، ہم کو مصطفیٰ کا دین مبارک ہے یار، سمجھے نا، ایسا معز الدولہ کرنے والا۔ تو ایک شعر بہت پیش کیا جاتا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، اور تھوڑا علمی مدرسے کے بچوں کو میں نے رٹایا ہے جان بوجھ کے، تاکہ بچے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ شروع ہی سے اگر ان کو عقیدہ معلوم رہے گا مسئلہ ختم ہو جائے۔ شعر سناتا ہوں، آپ لوگ خود ہنسنے لگیں گے کہ یہ شعر ایسا، اور کتنے بڑے بڑے ٹائٹل والے لوگ اس کو بول رہے ہیں۔ شعر کیا ہے معلوم؟ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ مقرر حضرات یہ بیان کرنے کہتے امام شافعی نے فرمایا اگر مصطفیٰ کی آل کی محبت رافضیت ہے تو انسان اور جنات گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں۔ تو اس کو بڑے شور و زور سے لوگ ہمارے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو تم کو جو فتویٰ لگانا ہے لگاؤ، میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ ہم نے کہا پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہم فنی اعتبار سے گفتگو کریں گے، اس شعر میں کتنا شعر ہے، تو اس شعر کی حیثیت روایات کے نزدیک کیا ہے، قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ پھر تم نے اس سے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ صحیح نکال لو یا غلط نکالو، پہلے فنی اعتبار سے دیکھیں۔ اور یہ فرق وہی آدمی کر پائے گا جو نحو کا گرامر پڑھا ہو، اور نحو کا گرامر بنانے والا آج کا کوئی عالم نہیں ہے، نحو کا گرامر بنانے والے باب العلم علماء کائنات ہے، حضرت علی نے اس کا گرامر بنایا ہے۔ تو یہ شعر کیا ہے؟ ان کان رفضا حب آل محمد، تو کہا امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر رافضیت ہو آل محمد کی محبت تو جنات اور انسان گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں۔ تو جو بھی شعر پڑھے کبھی آپ پرچی بھیج دینا، حضرت اس کا حوالہ پیش کریے معتبر کتابوں کا۔ کیا کرنا ہے؟ پرچی بھیج دینا، دیکھنا قیامت تک نہیں آ پائے معتبر کتاب کا۔ کن سے سنا، کیا سنا، ہم 2 نمبر کی بات جانیں۔ بات چلے گی عقیدے کی تو عقیدے میں حوالے چلتے ہیں، کتابیں میں عقیدے میں منمانی نہیں چلتی کہ جو چاہا وہ بیان کر دیا۔ حوالوں سے عقیدہ بنتا ہے، کتابوں سے عقیدہ بنتا ہے۔ تو اب آؤ، ایک بزرگ ہیں جن کا وصال ہوا ہے 462 ہجری میں، ان کو دنیا علامہ ابن عبد البر اندلسی شافعی کے نام سے جانتی ہے، اندلس کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء۔ نام ہی اتنا خطرناک ہے کہ لوگ ٹینشن میں آ جائیں۔ بہت آج علمی گفتگو ہو رہی نا، لوگ طبیعت سست ہو گئی ہے۔ نہیں، کبھی کبھی کیا ہے تھوڑا سا علمی گفتگو اس لیے کرتا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ ریکارڈنگ سننے والے سب اپنے تھوڑے نہیں رہتے، وہ پارٹی کے بھی رہتے ہیں، تو ان کو معلوم ہو جائے مصباح کس لیول کا ہے۔ بولو نا، لیول بھی تو معلوم ہونا چاہیے یار آدمی کو۔ تو لیول کیسے معلوم ہوگا؟ تامرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوتا ہے۔ تو کتاب کا نام ہے الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ 91۔ اس کے اندر فرماتے ہیں قال ابو عمر، کب کہتے ہیں؟ 462 ہجری میں۔ ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1447، تقریباً 10 صدیوں پہلے، 10 صدیوں پہلے ہی شیخ ابو عمر ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کے تعلق سے کہہ دیا تھا، قال ابو عمر كان ينسب هذا الشعر الى الشافعي رحمہ اللہ، فرماتے یہ شعر امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کا یہ شعر نہیں ہے۔ بولو نا،
ان کا شعر ہے ہی نہیں، ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ امام شافعی کا شعر ہے بس. اور اگر جو بولے نا امام شافعی کا شعر ہے تو حوالہ اس کے اوپر لازم ہے، دعویٰ وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک کتاب ہو گئی. پھر اس کتاب کے ساتھ ساتھ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت یہ حضرت امام شافعی دوسری صدی میں یا جب بھی رہے، ابھی یہ 1400 صدی چل رہی ہے، تو کوئی سند ہوگی نا ان سے کس نے روایت کیا کہ یہ شعر امام شافعی نے ان کی موجودگی میں کہا. تو اس سلسلے میں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے علیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، 9واں حصہ صفحہ 154. اس کے اندر انہوں نے اس کے راوی کے تعلق سے کیا لکھا، حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنی ابو بکر السباعی قال سمعت بعض مشائخنا. پھر یہ شعر لکھا، اس کی سند میں کہا کہ ابو بکر سباعی ہے، یا ابو بکر سباعی کہاں کا رہنے والا، اس کا عقیدہ کیا، اس کا نظریہ کیا. یا تو یہ عبداللہ بن سبا کا ماننے والا ہے. عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے جس نے رافضیت کی بنیاد ڈالی ہے، تھار یہودی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس کے ماننے والے اپنے آپ کو سبائی کہتے تھے. تو یہ ابو بکر سبائی ان کا ماننے والا ہے. اگر اس کا ماننے والا ہے تو حدیث کسی یا کسی روایت میں کوئی بد عقیدہ آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. اب ابو بکر سبائی روایت کر رہا ہے اس کا ماننے والا جو عبداللہ بن سبا کا ماننے والا ہے، اور عبداللہ بن سبا رافضیت کے بنیاد ڈالنے والا ہے. تو یہی سے اندازہ لگا دے رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. سمجھے نا، ابو بکر سبائی، یاد رکھنا ابو بکر سبائی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یمن کا رہنے والا ہے، شاید ایک قبیلہ تھا وہاں، اس کی طرح نسبت ہے. تو کہا پھر بھی یہ راوی مجہول ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے اس کے استاذ کون ہے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم اس کے گھر والے کون ہے. جب راوی ایسا ہو جائے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ ضعیف کی روایت ہے، اس لیے یہ شعر پیش نہیں کیا جائے گا.